गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशाद चौधरी और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। नाजरीन, आज की टॉप स्टोरीज हैं सानिया मरी के जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन, कोरोना की नई लहर का शिद्दत इख्तियार कर जाना, साथ साथ हम लोग बात करेंगे पंजाब गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर और साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि मुल्क का निज़ाम इंसाफ कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो इन तमाम स्टोरीज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया निगार इकबाल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया रमशा। इकबाल साहब, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सानिया मरी के जिम्मेदारान के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लिया और तकरीबन 15 से ज़्यादा जो अफसरान हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। असल में तो ये अंदोनाक वाक़या और इस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है और उसका जो हशर होता है वो भी आपके सामने है। कभी किसी को सज़ा नहीं हुई, ये भी बाउंस हो जाएगा। ये जो एक्शन हुआ है सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ज़िम्मेदार नहीं है। आप देखेंगे कि कल को जिन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन होगा वो कोर्ट्स में जाएंगे और फिर यह हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। मसलन कौन सी फैसिलिटी वहाँ फ़राहम की गई थी? क्या हुकूमत पंजाब जो है वो बरीजुमा हो जाएगी? क्या मुतल्लिका वजारत ने वहाँ को मीटिंग की? ज़रूरी नहीं है कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ही मीटिंग करें, वहाँ फंड दरकार होते हैं। क्या रेस्क्यू वहाँ टिकट्स बनाई? क्या वहाँ जो गाड़ियाँ गई हैं उससे पहले 3.5 साल से ये हुकूमत जो चलती रही है इसने वहाँ को पार्किंग प्लाजाज बनाए, पानी का इंतज़ाम किया? और फिर ये है कि वहाँ जो होटल मालकान की जो ज़्यादतियाँ थी वहाँ किस किस्म का कोई एक्शन किया? सिर्फ ये कह देना कि एक रात में जो बर्फ़ानी तूफ़ान आया है वहाँ लोग वहाँ जो उनको नहीं रेस्क्यू किया जा सका, वो अपनी जान से गए, इसकी ज़िम्मेदारी टोटल हुकूमत के ऊपर आती है। तो अब जो सरकारी अफसर होते हैं वो तो ज़ाहिर है कि इजी कैच होते हैं और उनको फ्राई किया जा सकता है। उसमें फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं जिनको फेडरल गवर्नमेंट को भिजवा दिया गया है कि इनके खिलाफ एक्शन करें। जो प्रोविंशियल हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया। मसला ये है कि अफसरों को हटाने से क्या ये आइंदा वाक़यात नहीं होंगे, या सिर्फ ये कंडेम करने से ये लोगों ने भी इस बात को तस्लीम नहीं किया कि सिर्फ अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन होने से? आप देखें कि मरी में जिन लोगों को मुतल्लिका होटल मालकान के तशद्दुद का निशाना बनना पड़ता है और ये काफ़ी सालों से हो रहा है, क्या वहाँ एडिशनल यानी पुलिस फोर्स तैनात की गई? क्या रेस्क्यू के बोर्ड लगाए गए कि लोग डायरेक्शन के ऊपर टेलीफोन कर सकें, उनको रेस्क्यू किया जा सके? जी बिल्कुल, इकबाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ पे कोई भी एहतियाती तदाबीर जो थी वो मेंशन नहीं की गई थी। ज़िम्मेदारान उसमें पॉलिटिकल जो है क़यादत भी उसमें शामिल है, मुतल्लिका मिनिस्टर भी शामिल है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हैं और वज़ीर आला को भी इस ज़िम्मेदारी को कबूल करना चाहिए। इकबाल साहब, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना की नई लहर के हवाले से कि ये 2 साल से हम इस फेज से गुजर रहे थे, उसके बावजूद जो कोरोना की नई लहर आई है उसने शिद्दत इख्तियार कर लिया। आखिर इसकी क्या वजह है? आपकी क्या राय है इस हवाले से? रमशा, ये एक पेंडेमिक है, ये पूरी दुनिया में है और ये कह सकते हैं कि खुदा का ख़ास करम पाकिस्तान के ऊपर है। जिस किस्म की कैजुअलिटी अमवात अमेरिका में जो हमसे ज़्यादा यानी साइंसी लिहाज से भी मेडिकल लिहाज से भी बहुत आगे हैं, वहाँ ये ज़्यादा मौतें हो रही हैं। पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई लॉक करने की, यानी इलाकाई तौर पर छोटे छोटे लॉक इन्होंने उस दौरान किए, तो उससे काफ़ी कारोबार भी चलता रहा और हमारी इकानमी उस हद तक डैमेज नहीं हुई कि आप कह सकते हैं कि कई मुल्कों में तो क्रैश कर गई। हमारा मुल्क वैसे ही आपके सामने है कि इकनॉमिकली तौर पर काफ़ी मुश्किलात में है। तो ये जो नई लहर आई है इसमें अब मैसेज तो यही है कि इस पर इसको बचना चाहिए लोगों को और बूस्टर ज़रूर लगवाने चाहिए। कुछ लोगों ने इससे पहले बड़ा ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि ये मैन मेड है। चलो मैं कहता हूँ बिल फ़र्ज़ माल मैन मेड भी है, तो ये इस वक्त पूरी दुनिया को अपने लपेट में तो ले चुकी है और उसकी वैक्सीनेशन होनी ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब ये लहर आई थी तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी देर बाद, जब तक यानी हुकूमत की तरफ से जो NCOC है उन्होंने दाखिला बंद नहीं किया, ट्रैवलिंग टिकट नहीं आप ले सकते, बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते या आप अपने ऑफिस में नहीं जा सकते। तो मसला तो ये है कि जो हुकूमत का कोई ऐसा काम करती है उसमें ये जो इसमें बड़े अहम डॉक्टर शामिल हैं NCOC में, तो वो बाकायदा आवाम की सेहत के लिए वहाँ रोज़ाना मीटिंग्स करते हैं, इलाकाई तौर पर वो सर्वे करते हैं। सर्वे में बताते हैं, कराची आप देखें कि 41% यानी ये बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है।
تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو اب بھی باز آ جانا چاہیے کہ یہ باقاعدہ بہت بڑی موت ہے پوری دنیا میں، تو بچنا چاہیے۔ اقبال صاحب، یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ بوسٹر ڈوز جو ہیں وہ ان افراد کو لگائی جائیں گی جن کی پہلی ویکسین کے 6 مہینے پورے ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی اتنی آبادی نہیں ہے جس کی ویکسین کے پہلی ویکسین کے جو 6 مہینے وہ پورے ہو چکے ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ بات درست ہے، یہ بالکل آپ کا کویشچن بالکل ویلڈ ہے۔ ان 6 مہینے میں وہ لوگ زیادہ فعال نہیں کرتے، لیکن اصل میں تو یہ ہے کہ جو فعال کرتے ہیں وہ تو لگوائیں، لیکن یہ جنہوں نے 6 مہینے ابھی نہیں ہوئے ان کی جو ویکسین ڈبل ہو چکی ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، 10 گنا زیادہ پروٹیکٹ ہیں دوسرے لوگوں سے جو نہیں لگاتے۔ اب بھی کئی لوگ ضد کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے خلاف پروگرام کرتے رہے، ٹی وی پر میرے پروگرام میں بھی کرتے رہے کہ جی یہ بالکل سازش ہے، یہودی سازش ہے، فلانی سازش ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لوگ متاثر میں لوگ مرے ہیں، جن کے مرے ہیں جن کے پیارے، ان کو آپ دیکھیں۔ اقبال صاحب، اب بات کر لیتے ہیں ملک میں نظام انصاف کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کافی ٹائم سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امیر کے لیے الگ نظام ہے، غریب کے لیے الگ ہے۔ جو امیر ہوتے ہیں وہ پیسوں کے زور پہ، پیسوں کے دم پہ جو ہے وہ انصاف حاصل کر لیتے ہیں، اور غریب اپنی ساری زندگی بھی لگا دے تو اس کو انصاف نہیں ملتا۔ ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہے عثمان مرزا کا کیس، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، وہ اس لیے کہ پوری دنیا میں ہماری جاگن سائی ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ 122 یا 123 نمبر پر ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چند ملک ہی رہ جاتے ہیں جو ہم سے پیچھے ہیں، وہ بھی اسی قسم کے ملک ہوں گے۔ انصاف کی یہاں اس میں تو کوئی بیان چھپی ہوئی نہیں، نہ کہ کوئی کسی بندے کو سمجھانے والی بات ہے۔ اور دوسرا یہ اس کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کئی منزلہ ہے، مثلا کئی منزلہ سے میری مراد یہ ہے کہ سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، اور پھر سپریم کورٹ، اور پھر ریمانڈ۔ اچھا، اب چونکہ میں کئی ایسے ڈپارٹمنٹ میں رہ چکا ہوں، جب ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے کوئی کیس کیا تھا، اس کا دادے نے کیا تھا، اس کا پوتا جیسے مقدمہ جیت کے آیا سپریم کورٹ سے، تو سپریم کورٹ نے کیا کیا، ریمانڈ کر دیا۔ اس میں بھی ذمہ داری پارلیمنٹ کی ہے، جو اس کو ہم پولیٹیکل سیاسی سسٹم کہتے ہیں کہ یہاں پارلیمنٹ جمہوریت ہے، ان کو چاہیے کہ اس پر ریفارم کریں، کیونکہ CRPC یا جو بھی قانون 1935 کے انگریز بنا کے چلے گئے، پھر انہوں نے ریفارم 1945 میں بھی کی، لیکن صورتحال تو یہ ہے کہ کیا ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں تقریباً 74 ایئرز ہو گئے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ اس نظام کو کوئی بارڈر لائن دیتے کہ کسی کیس کا فیصلہ کب ہونا چاہیے، ورنہ جج کے خلاف کیس ہو۔ جج اگر کوئی سول جج، کوئی کسی قسم کے عہدے کا جج بھی، اس کے 5 کیس یعنی ریمانڈ ہو جاتے ہیں، یا سمجھ لو اس کی سزا دی اس کے متبادل کو فیصلہ آتا ہے، تو جج کے خلاف کیوں ایکشن نہیں ہو سکتا؟ بس اگر کنٹینیولی طور پر لوگ ایک فیصلہ ہو گیا، پھر اگلی کورٹ میں جا کے اور 10 سال لگ گئے، اگلی کورٹ میں پھر 20 سال لگ گئے، اس میں وکلاء کا بڑا خاص طور پر اہم ہے۔ ہمارے ملک میں جو وکلاء کی ایسوسیشنز ہیں، انہوں نے بھی یرغمال بنایا ہوا ہے پورے عدالتی نظام کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مثلاً بڑی بڑی ایسوسیشن میں الیکشن ہوتے ہیں، کتنے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے ججز جو ہیں وہ بھی ان کے دباؤ میں بھی آتے ہیں۔ تو جو آپ نے مثال دی ہے کہ بھی ہاں، اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں طاقتور اتنا طاقتور ہے کہ پوری دنیا نے، پاکستان نے دیکھا کہ لڑکی کو لڑکے کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کیا گیا، ان کو بالکل نیوڈ کیا گیا، ننگا کیا گیا، اور وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ کہاں تک کسی کا دباؤ برداشت کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس کو پہچانتے نہیں، انہیں پتہ ہے، اس سے پہلے واقعہ ہو چکا تھا کہ ایک لڑکا قتل ہوا تھا، اس کی ماں نے سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑے تھے کہ جی میری بیٹیاں جوان ہیں تو میں کیس نہیں لڑنا چاہتی۔ اس کے علاوہ بڑے کیسز ہیں، اس کے بڑے کیسز کہ میں چھوٹا سا بتا دوں کہ سانہ فیکٹری بلدیہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، 260 بندے مر گئے۔ ازیر بلوچ کا کوئی فیصلہ ہوا ہے، سانہ مارٹن کا کیا فیصلہ ہوا ہے، ڈاکٹر اسم کا رو انوار دندناتا پھر رہا ہے۔ تو اس طرح 12 مئی کا ہے، چیمہ ہے، شاہ رخ جتوئی ہے، شرجیل ہے، بہت سے یہاں بالکل انصاف کا دورہ معیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہم بالکل اس طرح کھڑے ہیں کہ اس ملک میں انصاف لینا بہت مشکل ہے۔ اقبال صاحب، بات کرتے ہیں کہ لاہور، قصور، شیخو پورہ اور ننکانہ جو ہے وہ دوبارہ سے LDA کے کنٹرول میں آ گیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ یہ ایک سابقہ حکومت نے ایک اس سے اتنی بڑی زیادتی کی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، سپوز لاہور میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کو LDA کہتے ہیں، یہ ہم عام طور پر پوری دنیا میں یہ ناظم اور چیئرمین کے ماتحت ہوتا ہے، یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو ڈسٹرکٹ ہوتا ہے اس کے نیچے کئی قسم کے شعبے ہوتے ہیں، PHA ہے، LDA ہے، اپنا واسا ہے۔ یہ ان سے ہٹ کے ایک ایسا شعبہ قائم کیا جاتا ہے کہ ہم اس سے بھی بہتر جو لوگ سکیمیں بنا رہے ہیں، اس سے بھی بہتر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔
تاکہ لوگوں کے پلاٹوں کی حفاظت ہو سکے, اس میں سڑکیں اچھی ہوں اور اس کے کاغذات کی سپیڈی ہم اس کو ٹرانزیکشن کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایل ڈی جو ہے ایک بہت بڑا سفید ہاتھی بن چکا ہے, اور چاہیے تو یہ ہے کہ ریفارم کرتے ہوئے سابقہ حکومت نے یہ کیا کہ اس میں شیخ پورہ, ننکانہ اور قصور کو بھی ایڈ کر دیا. پھر جب ایک ڈسٹرکٹ کو آپ کہتے ہیں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لاہور باقاعدہ ایک ضلع ہے, تو آپ یہ چاروں کیسے کر سکتے تھے؟ اس حکومت نے بھی کافی مہینوں بعد یہ فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے آرڈیننس جاری کیا. اور آپ ان کی بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں حکومت کی نالائکی اور نااہلی کا, کہ انہوں نے آرڈیننس ایکسپائر ہو گیا, وہ آرڈیننس کو دیکھیں نہیں کہ 2-4 دن پہلے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا تھا یا پارلیمنٹ سے پنجاب اسمبلی منظور کیا جا سکتا تھا. اب آج کی تاریخ کو ان کل وہ ایکسپائر ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے قصور میں آرام سے آپ گاؤں میں رہ رہے ہیں تو وہاں کوئی چھوٹا موٹا کمرہ بنانا چاہتے ہیں تو ایل ڈی والے جا کے اس کو گرا دیں گے کہ ہماری ڈومین ہے. یہ تو نہیں پوچھیں گے آپ کو سڑک دی جائے, یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کو کچھ سمجھ لگتی نہیں ہے کہ عوام کا استحصال ہو رہا ہے اور عوام جو پس رہے ہیں, کاش کوئی بندے کے پتر یہ بن جائیں, ورنہ تو ظاہر سے یہ نظام تو بالکل اس عوام کے مسائل حل کرنے میں بالکل ناکام ہو چکا ہے. اچھا اقبال صاحب, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہماری جو یہ موجودہ حکومت ہے وہ ہر شعبے میں نااہل ہی ثابت ہوئی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کئی چیزیں اچھی بھی ہیں, بس آپ سے ہیلتھ کارڈ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی کوئی ایک شعبہ اگر اچھا ہے تو دوسرا برا ہے. ہیلتھ کارڈ پوری دنیا میں واحد ایک مثال ہے, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس وقت 5,500 آدمی صرف لاہور میں بڑے اہم جو ہاسپٹل ہیں ان میں سے علاج کروا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی چھوڑو, تقریباً میڈیکل آدمی بھی جو ہے نا مڈل, وہ بھی نہیں کر سکتا, علاج نہیں کر سکتا, بڑا مہنگا ہے, میڈیسن بڑی مہنگی ہے ڈاکٹروں پہ. ہاں اس وقت سب سے زیادہ فوکس جو ہے جہاں لوٹ مار مچنے والی ہے اس کارڈ کے اوپر, وہ ہے ڈاکٹر, اس کی فیس. ان کو باقاعدہ طور پر کسی ڈومین میں لانا پڑے گا, چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا, ان پر ٹیکس کرانا پڑے گا, اور ایک خاص ایک بارڈر لائن گرنی پڑے گی کہ آپ کا 1,000 روپے فیس ہے یا 1,500 فیس ہے یا 1,200 فیس ہے, یہ 20,000 روپے اپنے کمرے کا 25,000 روپے لیتے ہیں. جب ہم نے اس پروگرام کی شروع میں مری کا ذکر کیا تھا تو مری میں 40,000 کا کمرہ اگر انہوں نے ظلم کیا, ہم ان کو گالیاں نکالتے ہیں, تو ان ڈاکٹروں کو کیا کہیں گے جو 25-30,000 روپے کمرہ رات کو دے رہے ہیں. یہاں وہاں کیا ہے, مسلم پیشنٹ آیا, آپ اس کا علاج کر رہے ہیں تو آپ 20-25,000 روپے کس چیز کا لے رہے ہیں, اس کا حکومت کو نوٹس لینا چاہیے. جی اقبال صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ گل پاکستان کو دیا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین, آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا اس بارے میں آپ فیڈ بیک سے آگاہ ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اپنی میزبان رمشاد چودھری کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے گلف پاکستان. خدا حافظ.